شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. ہمارا پچھلا درس اس سے جو ہوا تھا وہ اس بارے میں تھا کہ فرشتے جو کن کن خوش قسمت لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اس میں بہت سے ایسے نیک عمل تھے جن کی وجہ سے فرشتوں کی دعائیں ہم سب کو ملتی رہیں. آج جو درس ہے وہ اس کی بالکل الٹ ہے کہ کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کے لیے آسمان کے فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں، بد دعائیں بہت سی ہوتی ہیں. سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ سخت بد دعا اگر کوئی انسان کسی کو دے تو وہ بد دعا لعنت ہے. لعنت سے زیادہ سخت کوئی بد دعا نہیں ہوتی. وجہ، آپ نے کسی کو بد دعا دی، تیری دکان برباد ہو جائے، تیری ٹانگ ٹوٹ جائے، تیرا یہ نقصان ہو وہ ہو. ایسے نقصانات بعد میں بھی پورے ہو سکتے ہیں، لیکن لعنت کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کسی سے کہتے ہیں نا تجھ پر لعنت ہو، تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے کٹ جائے، اللہ کی رحمت تجھ پر پڑے ہی نہ. اب جو بندہ اللہ کی رحمت سے کٹ جائے، دور ہو جائے، بتائیں اس سے بڑا بدبخت دنیا میں اور کون ہوگا؟ اس لیے سب سے خطرناک بد دعا جو ہے وہ لعنت ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ آگے روایتوں میں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سب سے سخت ترین بد دعا فرشتے اس بندے کو دیتے ہیں. اس سے بڑی اور بد دعا ہے ہی کوئی نہیں. اب وہ کون کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ اصل میں تو یہ وہ برے عمل ہیں جن کی وجہ سے لعنت آ رہی ہے. ہم نیت کر لیں اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی بھائی اس برے عمل میں کسی نہ کسی عمل میں اگر پھنسا ہوا ہے تو بھائی اسی مجلس میں توبہ کر کے اٹھیں کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے فرشتوں کی میرے اوپر جو ہے وہ لعنت پڑ رہی ہو اور میں ان کی بد دعا کا جو ہے وہ مستحق بن رہا ہوں. سب سے پہلی بات بخاری شریف میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ جب ہے فکن خلافہ کہ یا اللہ جو بندہ اپنا مال تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، اس کو زیادہ دے دے. اور دوسرا فرشتہ وہ بد دعا دیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اعط ممسکن تلفا، کہ یا اللہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنا مال غریبوں پر خرچ نہیں کرتا، نیک کاموں میں اپنا پیسہ نہیں لگاتا، تو ایسے بندے کے مال کو برباد کر دے. یہ فرشتہ بد دعا دے رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ہم نے تو کوئی ایسا گناہ بھی نہیں کیا، پتہ نہیں ہمارا مال کیوں ضائع ہو گیا. اصل میں بات یہ ہے جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہو وہاں آدمی خرچ نہ کرے، اور جہاں نہ کرنے کی جگہ ہو وہاں خرچ کر رہا ہو تو یہ فرشتہ روزانہ ایسے بندے کو بد دعا دیتا ہے اللہ تو اس کا مال برباد کر دے. اب وہ کیسے برباد ہوتا ہے؟ کبھی تو چوری ہو جاتا ہے، کبھی اولاد بگڑ کر باپ کا سارا مال برباد کر دیتی ہے، جوئے میں اس قسم کے کاموں میں لگ کر بس اس کا مال اس کے پاس رہتا کوئی نہیں. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرشتے کی بد دعا کی وجہ سے کہ اس بندے نے جہاں لگانا تھا وہاں نہیں لگایا تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے بد دعائیں دیتے ہیں تو ان بد دعاؤں کی وجہ سے اس کا مال برباد ہو جاتا ہے. اس لیے ہر بندہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، ایسا تو نہیں کہ جہاں لگانا ہے میں لگاتا نہیں اور جہاں نہیں لگانا وہاں میں لگاتا ہوں. اگر ایسا ہے تو بھائی پھر یہ بد دعا اللہ نہ کرے ہمیں لگ گئی تو ہمارا مال برباد ہو جائے گا. توبہ کریں، جہاں لگانا ہے وہاں لگائیں، جہاں نہیں لگانا وہاں مت لگائیں، تو انشاءاللہ پھر دعائیں فرشتوں کے ساتھ ہوں گی، بد دعاؤں سے ہم بچ جائیں گے.
دوسرا آدمی، بخاری شریف میں روایت آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا دعا الرجل امرأتہ الی فراشہ فابت، مرد اپنی بیوی کو صحبت کے لیے کہتا ہے کہ چلیں صحبت کرنی ہے، وہ آگے سے انکار کر دیتی ہے۔ اب یہاں مسئلہ سمجھ لے، انکار دو قسم کا ہے، ایک انکار عذر کا ہے، ایک بغیر عذر کا ہے۔ عذر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک نہیں ہے، یا وہ بیمار ہے، صحبت کے قابل نہیں ہے، یا اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی اور وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے عذر کر دیتی ہے، تو ایسی صورت میں خاوند کو بھی اس کا عذر قبول کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بغیر کسی عذر کے کہ بس نہیں میں نے انکار کر دیا، تو اللہ کے نبی فرما رہے فبات غضبان علیہ، اس نے صحبت سے انکار کیا اور مرد ناراض ہو کر پوری رات اس سے ناراضگی میں رات گزاری ہے، فرما فإن لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو جب مرد اس سے ناراض ہو گیا تو صبح تک آسمان کے فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں ایسی عورت کے لیے۔ دیکھیے، عورت کے ذمے اللہ نے کوئی کام نہیں لگایا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، کھانا پکانا یہ عورت کے ذمے نہیں ہے۔ عورت کے ذمے صرف ایک کام شریعت نے لگایا ہے کہ یہ بن سنور کر اپنے خاوند کے لیے ہر وقت تیار رہے، وہ جب اس کو صحبت کے لیے پکارے یہ فوراً آ جائے، انکار نہ کرے، یہ عورت کے ذمے اللہ نے لگایا۔ اب جو اس کے ذمے کام تھا اس نے اس سے انکار کر دیا، تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کا حکم بھی توڑا، اللہ کے نبی کا حکم بھی توڑا، اور خاوند کی نافرمانی کی تو آسمان کے فرشتوں کی بد دعا کا یہ ذریعہ بن چکی ہے۔ اب صبح تک ایسی عورت پر آسمان کے فرشتے لعنت برساتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں۔ میں اس میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے، اس نے انکار ہی تو کیا ہے، تو اب اس پر کیوں لعنت برس رہی ہے؟ تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت اس میں اتنی شدت کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے، جب مرد کو گھر میں کھانا نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ہوٹل سے کھانا، باہر جا کے۔ ایسے ہی نفس کی بھوک ہوتی ہے، جب بیوی اس کی نفسانی بھوک پوری نہیں کر رہی گھر میں، تو یہ بندہ گھر سے نکل کر باہر کہیں جائے گا اور یہ برائی میں مبتلا ہوگا اس عورت کی وجہ سے کہ اگر یہ اس کو دعوت دے دیتی، انکار نہ کرتی تو وہ باہر نہ جاتا۔ اب وہ باہر اس کی وجہ سے گیا، اس لیے آسمان کے فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں کہ اس نے ایک برائی کا جو ہے وہ ارتکاب کروایا اپنے خاوند سے۔ اس لیے یہ بڑی خطرے کی بات ہے، اور اس میں واقعی عورتوں کی بڑی کمی ہے۔ تھکی پئی ہوں میں ساری دیہڑی کام کر کے، یہ ہے وہ ہے، بھی او تا تیرے ذمے ہے ہی نہیں سی جیڑی تو کر دی نہیں ہے، تے جیڑی تیرے ذمے ہے وہ تیرے کو ہوندا نہیں۔ تو یہ غلط بات ہے۔ عورت کو چاہیے اپنے کاموں کو ایسے ترتیب دے کہ اپنے خاوند کے لیے ہر وقت تیار رہے، اس کو انکار نہ کرے۔ اگر کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک آسمان کے فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے ہیں، اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اگلا بد نصیب کون ہے؟ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک تابعی ہیں، انہوں نے پوچھا عاصم رحمہ اللہ نے کہ احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کیا اللہ کے نبی نے مدینہ کو حرم بنایا تھا، وہاں کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہو؟ وہ فرمانے لگے نعم، ہاں حرام ہیا، کہ مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کی جگہ بنایا تھا، لا یختلی خلالھا، کوئی آدمی مدینہ کی گھاس نہیں توڑ سکتا، یہ حضور نے منع کیا تھا۔ اور فرمایا فمن فعل ذلک، جس بندے نے گھاس واس وہاں کی توڑی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری دنیا کے انسانوں کی لعنت جو مدینہ کی گھاس واس کو توڑے۔ اچھا، یہ مدینہ کی عظمت ہے کہ وہاں کی عظمت کی وجہ سے ان چیزوں کو منع کر دیا کہ وہاں کے پودے نہیں توڑنے، گھاس نہیں توڑنی۔ اب وہ جو ایریا تھا اب اس میں گھاس نہیں ہے،
यूँ समझ लें कि वो पूरा मदीना अब मस्जिद नबी में आ गया है, बाहर सड़कें होटल बन गए, अब घास वास वहाँ कहाँ रही। लेकिन इस रिवायत का हुक्म अब भी मौजूद है। वो क्या है, हम लोग उम्रे पे गए रमज़ान में, तो एक बंदा होटल में आके कहता है, सुर्ख सुर्ख ना धागा दिखा रहा था, सबज सबज छोटे छोटे धागे, चेक करो जी। मैंने कहा ये क्या है? कहता जी मैं रियाजुल जन्ना चो कलीन दे धागे कढ़ के ले आंदे और मस्जिद नबी में कालीन के धागे निकाल के ले आया। मैंने कहा भाई ये कौन सा कमाल किया? कि जी बरकत आस्ते रखनी है, बरकत आस्ते। तो मुझे ये रिवायत याद आई कि देखो अल्लाह के रसूल ने बाहर की घास फूस जो फजूल होती है वो तोड़ने से मना किया कि मदीना की अज़मत है, और तुम मस्जिद नबवी के कालीन के धागे तोड़ लेते हो और ये समझते हो बरकत के लिए है। भाई इससे बरकत नहीं आएगी, इससे तो अल्लाह की नाराज़गी आ जाएगी। क्योंकि एक तो ये चोरी के हुक्म में आया, फिर मस्जिद का कालीन मस्जिद की बेहुरमती भी है, फिर इजाज़त कोई नहीं है, और ऊपर से अल्लाह के रसूल की मस्जिद में तुमने ये काम किया, ये कितने ख़तरे की बात है। हम मक्का मुकर्रमा में थे तो वहाँ एक औरत आई मेरी अहलिया के पास, हज में थे हम लोग, तो वो पर्स में से निकाल के कहती है चोमला चोमला। वो कहती क्या है? कहती है धागा में उतो ना ब्लेड लेके गई सी और बैतुल्ला के गिलाफ के साथ चिपकी, ऊपर मैंने चादर डाल ली तो अंदर ही ब्लेड से फिर ये धागा तोड़ के लाई हूँ, तो ए बरकत आलिया चोमला चोमला। अब मेरी घरवाली मुझे कहे कि मैं भी कोई एक आध धागा निकाल लूँ। मैंने कहा अगर ये एक एक करके धागे निकाले तो इंशाल्लाह गिलाफ सारा ही पाकिस्तान पहुँच जाना, पीछे रहेगा क्या। अब ये लोग समझते नहीं हैं ये कितनी बुरी बात है। अल्लाह के घर में आकर ब्लेडों से कालीन काटना या बैतुल्ला का गिलाफ काटना ये चोरी है, ये गुनाह है। और इस रिवायत में अल्लाह के नबी कह रहे जिसने मदीना की घास तोड़ी उस पर अल्लाह की लानत, उसके फ़रिश्तों की लानत, उस सारी दुनिया के इंसानों की लानत, और जो मदीना की मस्जिद के कालीन के धागे तोड़े भाई वो कैसे इन लानतों से बचेगा। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि इस रिवायत का हुक्म ऐसे लोगों पर आज भी लागू होगा कि ये फ़रिश्तों की लानत और बद्दुआ का ज़रिया बनने वाले लोग हैं जो इस किस्म के बुरे काम करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। फिर मुस्लिम शरीफ की ही रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मनिद्दा इला गैरि अबीही, जिस आदमी ने अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत की कि ये मेरा बाप है, हकीकी बाप कोई और है, और लोगों से ये कहता है मेरा बाप ये है, तो फरमाया फ़अलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन नासी अजमाइन, तो इस बंदे पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फ़रिश्तों की लानत, सारी दुनिया के इंसानों की लानत कि इसने कितना बुरा काम किया है। अब आप कहेंगे ऐसा कौन बंदा है यार जो अपना बाप छोड़ के दूसरे को कहे मेरा प्यो होता है। मसलन कईयों के यहाँ औलाद नहीं होती, अब वो क्या करते हैं किसी का बच्चा अडॉप्ट करते हैं, और जिसका बच्चा लिया है बहन का ले लिया, भाई का ले लिया, किसी रिश्तेदार का ले लिया, अब वो बच्चा या बच्ची लेकर फिर जाकर यूनियन काउंसिल में उसका नाम अपने नाम पे लिखवाते हैं। अब देखो बच्चा तो था मेरा, लेकिन जिसने ले लिया वो जब अपना नाम लिखवाएगा तो स्कूल में उसका नाम बोला जाएगा इमरान वल्द फलां, हालांकि वो बेटा तो मेरा है लेकिन नाम किसी और का बोला जा रहा है। वो भी यही कहता है, उससे पूछो आपका अब्बू कौन है, वो कहेगा वो, हालांकि वो नहीं, बाप तो उसका हकीकी मैं हूँ। अब इस तरह लोग जब नाम दूसरों के बच्चों का अपने नामों पर लिखवा लेते हैं, बच्चा किसी का है नाम किसी और का चलता है, ऐसे ही लोगों पर अल्लाह के नबी फरमा रहे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फ़रिश्तों की लानत, सारी दुनिया के इंसानों की लानत। क्यों, वजह क्या है? देखिए दो बड़े बड़े नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये कि मैंने किसी का बच्चा लिया और अपना नाम लिखवा दिया, अब इस बच्चे का मेरी विरासत में कोई हक़ नहीं है। मेरी विरासत के हक़दार मेरी औलाद तो है नहीं, मेरी बीवी है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, उनको मेरी विरासत मिलेगी अगर औलाद ना हो तो। अब जब इस बच्चे का नाम मैंने अपने नाम पे लिखवा दिया और मैं मरूंगा
تو ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے؟ چونکہ اس کا نام اس کے باپ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اب میری وراثت میں بہت بڑا حصہ اس بچے کو مل جائے گا اور میرے بہن بھائی محروم ہو جائیں گے، کیونکہ جب اولاد ہو تو بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا۔ اب جو بہن بھائیوں کا حق تھا وہ یہ لے گیا اور اس کا بنتا بھی نہیں تھا۔ اب اس کا ذریعہ کون بنا؟ میں، کہ میں نے اس کا نام اپنے ساتھ جوڑا ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، ساری دنیا کے انسانوں کی لعنت کہ اس ایک کام کی وجہ سے کتنے حقدار وراثت سے محروم ہو گئے۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ اس کا نام میرے ساتھ لکھا گیا، لوگ کہیں گے اندہ پترا اندہ پترا، اگلے 20 30 50 100 سالوں کے بعد اس بچے کی اولاد وہ بھی میری طرف منسوب ہوگی۔ اب میرا کوئی ایسا رشتہ دار جس سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس رشتے کی وجہ سے وہ کر دیں گے، یا اس کے ادھر سے کوئی ایسے رشتہ دار ہوں گے جو اس بچے کے محرم تھے، ان سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ نام تو میرا چل رہا ہے اس وجہ سے وہ کہیں گے نہیں جی اوندا پترا ہون ہو جوگا، کوئی گل نہیں۔ یوں بہت سے رشتے ایسے ہو جائیں گے جو محرم تھے لیکن پھر بھی ان سے نکاح کر بیٹھیں گے، اور یوں کتنا نسب خلط ملط ہو جائے گا۔ اسلام نے نسب کی بڑی حفاظت کی ہے، آپ اندازہ لگا لیں زنا سے زیادہ سخت سزا اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ زنا سے نسب گڑبڑ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا یہ بچہ ہے کس کا۔ اس لیے اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ سوچیں یہ کتنی بڑی خطرے کی بات ہے۔ دیکھیں ایک مسئلہ سمجھ لیں، کچھ بچے لاوارث ہوتے ہیں، جیسے یہ عیدی والوں کے پاس ان کا کوئی پتہ نہیں باپ کون ہے ماں کون ہے، کوئی پتہ نہیں۔ لاوارث بچہ جب آپ نے لیا ہے تو علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ اس بچے کا نام آپ اپنے ساتھ لکھوا لیں، اس کو اپنی حقیقی اولاد ہی کی طرح شمار کر لیں، لیکن یہ لکھ جائیں کہ وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں ہوگا، اس قسم کا کوئی ترتیب بن سکتی ہے۔ لیکن جس کا پتہ ہے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے اور لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لینے والے کو بھی پتہ ہے، تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ بچہ لے کے نام اسی کا رہے، آپ اس کی تربیت کریں، اس کی آگے شادی کر دیں، اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اس سے خدمت لیں، وہ آپ کی خدمت کرے، سب نفع اٹھائیں، لیکن نام اس کا نہ لکھوائیں اس طرح سے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے کہ اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، لوگوں کی بھی لعنت ہے جو آدمی اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے۔ اگلا بد نصیب، مسلم شریف کی ہی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، کہ جس آدمی نے لوہے کا کوئی ہتھیار اٹھایا، خنجر ہے، چھری ہے، کوئی نوک دار لوہے کی چیز ہے، اور اسی کے حکم میں ہر وہ چیز آ جائے گی جو دوسرے کو نقصان دے سکتی ہے، چاہے وہ گن ہو یا کوئی بلیڈ ہو، کچھ بھی ہو، وہ لے کر اگلے کو یوں ڈراتا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی جیسے مذاق میں کرے یا سیریس کرے، تو یہ مسلمان کو نقصان دینے کا چونکہ اقدام ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهَا، جب تک یہ اس اشارے کرنے سے، ڈرانے سے باز نہیں آ جاتا، اس وقت تک آسمان کے فرشتے اس پر لعنت ہی برساتے رہتے ہیں۔ فرمایا اگرچہ وہ اس کا سگا باپ ہو، اس کا سگا بھائی ہو، جس کے ساتھ یہ مذاق ہنسی کر رہا ہے، یہ پسند نہیں ہے اسلام میں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا فوج کے اندر سزا ملتی ہے، اگر کسی کی طرف آپ خالی گن بھی کر دیتے ہیں تو اس پر بھی سزا ہوتی ہے۔ ہم لوگ جب ٹریننگ کر رہے تھے NCC، تو اس وقت وہ ہمیں بتاتے تھے کہ بھی یہ گن جو ہے یہ کسی کی دوست نہیں ہوتی، یہ خالی بھی ہے تو آپ نے کسی کی طرف منہ نہیں کرنا، اس کا یہ جرم ہے، آپ کو اس پر سزا ملے گی۔ اور یہی ہمارے نبی بتا رہے ہیں کہ لوہے کی کوئی بھی نوکدار چیز، نقصان دینے والی چیز، اگر کسی کو یوں یوں کر کے ڈرا رہے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپ پر لعنت کر رہے ہیں۔ ایسا عمل ہمیں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے کہ مذاق مذاق میں بندے مر جاتے ہیں، مذاق مذاق میں قتل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو، جی بس جی میں تو بس شغل کر رہا سی، میں تب پتہ نہیں سی لگ گیا۔ پتہ لگے نہ لگے، جب تمہارا نبی منع کر رہا ہے تم نے کیوں قدم اٹھایا؟ اب بھگتنا تو پڑے گا۔ اگلا بد نصیب، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ من احدث فیہا حدثن او آوا محدثن، کہ جس آدمی نے مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کی، کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں تھا، انہوں نے اس کو دین بنا کر پیش کر دیا۔ یہ حکم مدینہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی نے ویسے وہاں بات کی ہے۔ ساری دنیا کا ایک ہی حکم ہے، کہیں بھی کوئی آدمی ایسا کام کرے جو دین نہیں لیکن اس کو دین بنا کر پیش کر دے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو دین نہیں ہوتا لیکن اس کو ثواب کا کام بتا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو باہر ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں، یہ سب کیا ہے؟ اسے ہی بدعت کہتے ہیں۔ اب جو نہیں کرتا اس کو برا کہتے ہیں، جو کر رہا ہے وہ ماشاءاللہ جنتی ہے، اس کو تو سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ من احدث فیہا محدثن، کہ جس بندے نے کوئی نیا کام دین میں ایجاد کیا یا جو بدعتی ہے وہ اس کو ٹھکانہ دیتا ہے، اس کی عزت و تعظیم کرتا ہے۔ فرمایا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ دین کی شکل بگاڑنے والا ہے، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت اور اس پر ساری دنیا کے انسانوں کی لعنت ہے کہ اس بندے نے حضور کے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایسے بندے کو حضور برداشت نہیں کرتے۔ اب میں اور آپ بھی سوچیں کہ کتنے ہمارے بھائی بیچارے لا علمی کی وجہ سے ایسے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ان کو محبت سے سمجھانا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں سمجھائیں گے تو بھائی ہم بھی مجرم بن جائیں گے۔ آپ دیکھو نا، بنی اسرائیل کے لوگ جو مچھلیاں پکڑتے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو منع کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو پکڑتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو پکڑتے نہیں تھے، منع بھی نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو منع کرنے والے بچے، باقی سب برباد ہو گئے۔ اس لیے ہمیں کم سے کم محبت سے ان کو سمجھا دینا چاہیے، ورنہ کہیں ہم بھی نہ پکڑے جائیں، یہ ہمارے لیے بھی خطرے کی بات ہے۔ اگلا بد نصیب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ من قتل عمدن، کسی آدمی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، فمن حال بینہ و بینہ، اب ظاہری سی بات ہے جب قتل کیا ہے تو جو مقتول کے رشتہ دار ہیں ان کا حق بنتا ہے قاتل کو پھانسی چڑھوائیں اور اس کو سزا دلوائیں، لیکن کوئی بندہ بیچ میں آ کر قاتل کو بچاتا ہے، سفارش کے ذریعے، پیسے کے ذریعے، دھمکی کے ذریعے، جس طرح بھی۔ ایک ہے سلو کروانا، یہ اور بات ہے، سلو نہیں کرواتا، اپنا پریشر ڈال کر ان کو ڈرا دھمکا کے بٹھا دیتا ہے، یا عدالت میں اپنے تعلقات کے ذریعے قاتل کو بری کروا دیتا ہے۔ جس بندے نے قاتل کی مدد کی اور مقتول کے ورثاء کا حق چھینا تو اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، تو ایسے بندے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی لعنت برستی ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی لعنت اس پر برستی ہے جو قاتل کا ساتھ دے اور مقتول بیچاروں کو جو ہے پھٹے چڑھا دے۔ اور یہ آج ہمارے ملک میں کتنا عام ہے، آپ سوچیں، عدالتوں میں اگر 100 قاتل جا رہے ہیں ان کے کیس تو 100 میں سے 90-95 تو ویسے ہی باعزت بری ہو جاتے ہیں، 5 ساتھی ہیں وہ بھی وہ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، ورنہ تو انصاف کی ایسی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ اب جو وکیل ایسا کیس پکڑے اس پہ بھی لعنت، اور جس نے وہ وکیل کروانے میں مدد کی اس پہ بھی لعنت، جس جج نے جان بوجھ کے کیس میں ہیرا پھیری کی اس پہ بھی لعنت۔ جو بندہ شامل ہے، قیامت میں یہ کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے؟ کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہی ان کو اپنی رحمت سے کاٹنے کا اعلان کر دیا ہے، تو وہاں کہاں یہ اللہ کی رحمت میں آئیں گے؟ بڑے خطرے کی بات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا بد نصیب، ابن ماجہ میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من صباح الا وملکان ینادیان، جب بھی صبح سورج نکلتا ہے تو 2 فرشتے اونچی اونچی آواز میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ ویل للرجال من النساء وویل للنساء من الرجال، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان مردوں کے لیے جو عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان عورتوں کے لیے جو مردوں جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا مطلب ہے
کہ مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنتا ہے، عورتوں جیسی شکل بناتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، اور عورتیں مردوں جیسے پہنتی ہیں ویسی شکل بناتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس وقت فیشن نے ہی اور شی کو یوں کر دیا ہے، جو ہی تھا وہ شی بن گیا، جو شی تھی وہ ہی بن چکی ہے۔ اب مردوں کو حکم ہے کہ ٹخنے چھپاؤ، ٹھیک، ٹخنے ننگے رکھو، عورتوں کو حکم ہے ٹخنے چھپاؤ۔ اب عورتوں کا فیشن کیا ہے کہ ان کی شلوار یہاں پنڈلی تک پہنچی ہوئی ہے، اور مردوں کی ماشاءاللہ پینٹیں بوٹ سے بھی نیچے گھس رہی ہوتی ہیں، مٹی خراب جینز ہوئی پڑی ہوتی ہے، الٹ ہو گیا۔ عورت کو حکم ہے کہ سر کو بال لمبے رکھنے ہیں، مرد کو حکم ہے لمبے نہیں رکھنے۔ اب ہوتا کیا، عورتوں نے بیبی کٹنگ کرائی ہوتی ہے اور مردوں نے پیچھے ربڑ ڈال کے وہ ڈالے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ بازار میں گشت کر رہا، ساتھی میرے ساتھ تھا، تو ایک عورت بیچاری لمبے لمبے بال، تو مجھے نظر پڑی تو میں نے فوراً نیچے منہ کیا، استغفر اللہ پڑھا۔ تو ساتھی کہنے لگا مولانا استغفر اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار یہ عورت بیچاری کم بخت ایسے ہی پھر رہی ہے۔ وہ کہنا مولوی صاحب ہوتا منڈا وا بڈھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہیں، وہ دیکھا تو واقعی وہ لڑکا، لیکن اس کی شکل و صورت، میک اپ اس نے جیسے کیا ہو اور بال اس کے بڑے بڑے، اور میں نے کہا بھائی یہ تو واقعی پہچان ختم ہوگی، مرد عورت کو کیسے پہچانے؟ اندھیرے میں بچہ ماں باپ کی پہچان نہیں کر سکتا، وہ ایک کو جو منہ ہے ادھر دی بال دھواں دے ان کی پہچانے ہو۔ اب ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے فرشتے روزانہ کہتے ہیں برباد ہو جائے وہ مرد جو عورتوں جیسا بنتے ہیں، اور برباد ہو جائیں وہ عورتیں جو مردوں جیسا بنتی ہیں۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہیں عورتوں جیسا تو نہیں بن رہے، ہی کو ہی رہنا چاہیے، شی کو شی رہنا چاہیے۔ اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو پھر ہی شی کدھر چلا گیا، وہ تو سارا کہانی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس سے بھائی بچنا چاہیے۔ اگلا بد نصیب، ابن ماجہ ہی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بڑی عجیب ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ آدمی کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے، کاروباری لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا کہ من باع عیبا لم یبین ہو، کہ جس آدمی نے کوئی ایسی چیز بیچی جس میں عیب تھا لیکن اس نے گاہک کو نہیں بتایا، بس کسی طرح چکر دے کے نکال دیا سودا۔ اب کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں، کپڑے میں ٹک لگا ہوا ہے اس کو یوں لپیٹ کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں تے تسی گھروں لا کے لے آندا۔ جوتا ہے، میرے سامنے کی بات ہے، میرے ایک دوست ہی ہیں بیچارے، وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، وہ گاہک کو جوتا پہنایا، وہ کہتا جی یہ تھوڑا سا تنگ ہے، ایک نمبر بڑا دے دیں۔ کہ اس نے لڑکے سے کہا ہے لے کے جاؤ بڑا نمبر لے کے آ، وہ بڑا لے کے آیا، اس نے کہا لو جی ہن پاؤ، وہ کہندا جی یہ تھوڑا جہا بھی تنگ ہی ہے، کہندا نہیں یہ کھلا ہو جائے گا تہاڈا پیر ہی اداں دا۔ خیر وہ دے دیا، تو بعد میں کہنے لگا مولوی صاحب پہلے میں انہوں 7 نمبر پوایا سی، وہ انہوں تنگ سی، پھر اس نے واپس بھجوایا، لڑکا وہی 7 نمبر دوبارہ لے کے آیا، بس اس کا ذہن یہ 8 نمبر وہ لے گیا آرام نہ۔ اب یہ عیب ہے کہ اس کو جو چیز پسند نہیں، آپ نے اس کا عیب چھپا کر اس کو دے دیا۔ اسی طرح چیزوں میں عیوب ہوتے ہیں بہت سارے، اب یہ قربانی کے دنوں میں جانوروں میں عیب ہوتے ہیں، وہ کیسے چھپا کے چکر دے دا کے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ہی رحم فرمائے، ہمارے ایک نمازی نے بکرا خریدا، سستا مل گیا، تو ہوا کیا اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے ایلفی سے نا کسی طرح سیٹ کیا ہوا تھا، وہ مڑ کے انہوں نے تھوڑا جہا انجن کیتا تو ڈگ پیا تھلے، وہ کہتا جی ہونا ہے کہ وہ شکر ہے زیادہ نہیں ٹوٹا ہوا تھا، عیب کی شکل نہیں تھی۔ لیکن اس طرح سے دھوکہ دے کر چیز بیچنا کہ چیز کا عیب نہ بتائے اور سودا بیچ دے، اللہ کے نبی نے فرمایا لم یزل فی مقتم من اللہ، جب تک وہ سودا یہ واپس نہ کر لے اس وقت تک ایک تو یہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ، اور ہمیشہ فرشتے اس پر لعنتیں ہی برساتے رہتے ہیں۔ اگر وہ لے آیا، اس نے واپس کر لیا تو جان چھوٹ گئی، اور اگر گاہک نہیں آیا تو اب سمجھو موت تک کی لعنت ہم نے اپنے گلے میں ڈال لی ہے۔ اب یہ جو بیچارے
دکاندار ہیں، سب سے کامیاب جو سیل مین ہے وہ کون ہوتا ہے؟ دکانداروں کی نگاہ میں سب سے کامیاب سیل مین وہ ہے جو مٹی کو سونا بتا کر بیچ دے، جو چیز کا عیب یوں چھپائے کہ گاہک کو پتہ ہی نہ چلنے دے۔ اے سیل مین سب تو وڈا وا، ان دی تنخواہ بھی بہتی ہوندی ہے۔ یہ اس کا فن ہے کہ وہ عیب دار چیز کو یوں گھما پھرا کے بیچتا ہے۔ اپنے نبی کی سنو، حضور آئے بازار میں تو دیکھا کہ ایک صحابی کچھ غلہ بیچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑا اچھا غلہ تھا، تو ڈھیری کے اندر آپ نے ہاتھ مار کر نکالا، وہ گیلا گیلا۔ آپ نے فرمایا بھی یہ تو گیلا ہے اور اوپر خشک ہے۔ وہ کہنے لگے جی بس وہ بارش پہ گئی سی تو میں پھر اتنے نہ انجن کرتا۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی نہیں، جو چیز میں عیب ہے وہ گاہک کو بتائے بغیر اگر بیچو گے تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ہم سوچیں کہ اللہ کے نبی نے کتنا کھلا کام بتا دیا، اور بیچارے دکاندار کتنی دو نمبری کر کر کے اللہ کی ناراضگی، فرشتوں کی لعنت اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ کیا ملا ان کو اس طرح کر کے؟ نہیں کرنا چاہیے، بڑے خطرے کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا بد نصیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ، جو بندہ مدینہ والوں کو ڈراتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے اور ان کو کسی بھی طرح ڈراتا ہے، فرمایا اللہ اس کو ڈرائیں گے، اور فرمایا علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، ساری دنیا کے انسانوں کی لعنت، اور فرمایا کہ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اور قیامت والے دن ایسے بندے کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ کس کا؟ جو مدینہ والوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے۔ دیکھو جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، میں ان سے بڑی خصوصی یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی مدینہ والے آپ کو کچھ کہہ دیں، کچھ زیادتی بھی کر دیں تو ان سے لڑنا نہیں ہے، ان کو کوئی دھمکی شمکی نہیں لانی۔ وہاں ہوتا ہے نا بندہ، لے تو اتنے پھرنا، پاکستان ہوندا میں تینوں 10 دینا سی، تو انج کرنا، تو یہ کرنا۔ اب اسی کو تو حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے شہر کا بندہ ہے، جو میرے شہر کے کسی بھی بندے کو ڈرائے گا، دھمکائے گا، اللہ اس کو ڈرائے گا، اس پر لعنت بھی ہے، اس کا فرض بھی قبول نہیں، اس کا نفل بھی قبول نہیں۔ مدینہ والوں کے سامنے تو بھائی ہاتھ باندھ کر جھک جاؤ، وہ جوتے بھی ماریں تو خوشی سے کھا لو۔ ان کو دھمکی دینا، ڈرانا، یہ قطعاً کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ آپ سب کو لے جائیں حج عمرے پر، لیکن وہاں جا کے پنجابیاں طرح دھمکیاں نہیں لانیاں ہوتے ہو تو چپ کر کے کلی جانا، جو کام کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے۔ ان عربوں کی تنگیوں کو ہم برداشت کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو میرے شہر میں آئے اور یہاں کی تنگیوں کو برداشت کر جائے گا، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور کر دے گا۔ اس لیے مدینہ کی تنگیوں کو برداشت کریں، وہاں کسی کو دھمکی نہیں لگانی چاہیے۔ آخری بد نصیب، یہ بھی مسند احمد ہی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو بد نصیبی ہے، اصل میں بد نصیبی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کا اپنا ذاتی عمل ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی اور عمل کے ذریعے اس پر بد نصیبی آ رہی ہوتی ہے، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، لیکن یہ یہاں مناسب نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بس یہ جو اب عرض کر دیے ہیں، اب ان تمام بد نصیبوں کے اندر ہم دیکھیں کہیں میں تو شامل نہیں ہوں، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کر دیا جو ان کے اندر تھا، اگر تھا تو بھائی اس سے توبہ کر لیں، آئندہ وہ کام نہیں کرنا۔ میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، سب سے پہلا بد نصیب وہ تھا جو اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا، دوسرا وہ عورت تھی جو اپنے خاوند کو صحبت کے لیے منع کر دیتی ہے اور اس کو کوئی عذر بھی نہیں ہے، تیسرا بد نصیب وہ تھا کہ جس نے مدینہ منورہ میں وہاں جا کر کوئی گھاس واس کاٹی، جو آج کل قالین یا وہاں کی دیواروں کو یا کچھ بھی خراب کیا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ چوتھا بد نصیب وہ تھا کہ جس آدمی نے کسی دوسرے کی طرف نسبت کر کے اس کو اپنا باپ بنایا، حالانکہ وہ اس کا باپ بھی نہیں ہے۔ پانچواں بد نصیب وہ تھا جس نے کسی مسلمان کو ہتھیار سے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ چھٹا بد نصیب وہ بدعتی تھا جس نے دین میں کوئی نیا کام گھڑا، حالانکہ وہ دین نہیں تھا، اس پر بھی لعنت جو ہے فرشتوں کی برستی ہے۔
اور اگلا بدنصیب وہ تھا کہ جس نے کسی قاتل کی مدد کی ہے اور مقتول کو اس کا حق لینے سے اس نے روک دیا، اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ پھر اگلا بدنصیب وہ ہے کہ جو مرد عورت جیسا بننے کی کوشش کرے اور عورت مرد جیسا بننے کی کوشش کرے۔ اور اس سے اگلا بدنصیب وہ تھا کہ ذہن سے نکل گیا، ہاں، کہ جس نے سودا بیچا اور اس کا عیب چھپا دیا اور کسی کو بتایا نہیں، اور آخری وہ جس نے مدینہ والوں کو ڈرایا دھمکایا ہے۔ اب ان میں سے جو زیادہ عمل میں آنے والی چیزیں ہیں، ایک تو یہ سودے والا، یہ چونکہ کاروباری لوگوں میں بہت عام ہے، اس سے بھائی ہمیں بچنا چاہیے۔ بدعات بہت عام ہیں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ کنجوسی سب میں ہی ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی بھائی اپنے اندر سخاوت پیدا کریں ہم سارے، اور عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے مردوں کی خواہشات میں رکاوٹ نہ بنے، ورنہ اس سے معاشرے میں برائیاں پھیل جاتی ہیں اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ بال یہاں تک اس کا تذکرہ تھا۔ تو آئندہ انشاءاللہ ہمارا جو درس ہوگا، میں نے آج آتے آتے اس کا موضوع سوچا تھا۔ گھر میں مجھ سے والدہ نے ایک مسئلہ پوچھا تھا یہ جائے نماز کے بارے میں، کہ اس کو موڑ دیتے ہیں تو یہ موڑنا چاہیے نہیں چاہیے، بہت سے مسائل ہیں جائے نماز کے۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ جائے نماز کے بارے میں کہ کیسا ہونا چاہیے، کچھ غلط فہمیاں ہیں اس کے اندر وہ دور ہونی چاہیے، کچھ مسائل ہمیں پتہ ہونے چاہیے جائے نماز کس قسم کا ہو، پاکی ناپاکی کے بارے میں، اور بھی بہت سے اس کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ درس جائے نماز کے بارے میں دے لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو؟